اعتبار سے شام گئے تھے تاکہ خوب تجارت کرے اور مکہ والوں کا اس میں فائدہ ہو. تو اس اعتبار سے اس میں پیسہ پانی مال و دولت بہت زیادہ تھے, اونٹ بھی بہت زیادہ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ خبر لگی کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کو درمیان میں ہی پکڑا جائے, کیونکہ بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا. کسی طرح اس وقت مسلمانوں کو یہ اجازت مل گئی تھی کنایتاً طور پر, اشارتاً طور پر, کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد کر سکتے ہو کیونکہ تم پر کافی ظلم ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس قافلے کو پکڑا جائے درمیان میں, مگر کسی طرح وہ قافلہ بچ کر شام پہنچ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ایک جگہ متعین کیا اور کہا کہ دیکھو وہ قافلہ اگر دوبارہ آ جائے تو ہمیں خبر دینا. جب وہ قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف جا رہا تھا تو 2 صحابہ نے جو ان کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھے, ان کی جو جاسوسی کر رہے تھے, وہ فوراً مدینہ کی طرف دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر عوام میں اعلان کرا دیا کہ ہم جا رہے ہیں اس قافلے کو پکڑنے کے لیے, اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے, ایک عام اعلان کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زور اور زبردستی نہیں کی, نہ ہی کوئی تاکید کی کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا, جو خوشی سے چلے چلے, جو نہ چلے کوئی حرج نہیں. اس طرح کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عام حکم تھا تو بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبرن کوئی بات نہیں کہی تھی, تاکیدن کوئی بات نہیں کہی تھی. تو بہت کم صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, جو 300 سے کچھ زیادہ تھے, اور جنگ کی کوئی ایسی کوئی خاص تیاری نہیں تھی, صرف اس قافلے کو پکڑنا تھا. لڑائی کا کوئی تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ قافلہ بھی لڑنے کے لیے نہیں, بالکل نہیں نکلا تھا, اس لیے اس کے پاس جنگی اعتبار سے کوئی اسلحہ اور ساز و سامان بھی نہیں تھا. اس لیے صحابہ کے پاس بھی کوئی ساز و سامان ویسے بھی نہیں تھا, اور بالخصوص جب یہاں نکلے تو ان کے پاس اور کچھ بھی تھا بھی نہیں ساز و سامان. اب یہ جب درمیان میں رکے, جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مدینہ کے لوگ ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں یا راستے میں لوٹنے والے ہیں, تو وہ وہاں سے کسی طرح اس نے دوسری پلاننگ کر کے مکہ پہنچ گئے. ادھر مکہ والے کو معلوم ہوا مشرکین کو کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا. مشرکین مکہ پہلے ہی سے غیظ و غضب میں تھے کہ یہ مسلمان ہمارے پاس سے جانے کے بعد پھر ان کی دعوت و تبلیغ جاری ہے اور ہمارے بتوں کو پھر سے برا بھلا کہا جا رہا ہے, ان سے کیسے بدلہ لیا جائے. ان کو اتنا غرہ تھا اپنی قوت و طاقت پر, اپنے مال و دولت پر, کہ ایک بہت بڑی فوج لے کر مدینہ کی طرف نکلے. مسلمان کتنے نکلے تھے؟ 300 سے کچھ زیادہ, 313, 315, 316 وغیرہ آتا ہے. 313 کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ عام طور پر زبان زد عام 313 نمبر یاد ہے. اور یہ 313, ان کے ساتھ 2 گھوڑے تھے. کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے, اور کچھ 70 اونٹ تھے ان کے ساتھ. 313 کے قریب لوگ, 2 گھوڑے تھے صرف, اور 70 اونٹ تھے. ہر ایک اونٹ پر 2 سے 3 لوگوں کی باری تھی. سفر لمبا تھا, ایک شخص بیٹھتا, کچھ دیر سفر کرتا, 2 لوگ پکڑ کر چلتے, پھر اس میں سے ایک اترتا اور ایک بیٹھ جاتا. یہاں تک کہ حیرت انگیز بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی کرم اللہ وجہ اور ابو مسعود غنوی رضی اللہ عنہ, یہ 3 لوگوں کے بیچ میں ایک اونٹ تھا. تینوں باری باری بیٹھتے تھے. حیرت انگیز بات ہے نا, سردار الانبیاء ہو کر بھی باری مقرر کرتے ہیں اور بیٹھ کر چلتے ہیں, اور جب پیدل کی باری آتی تو اونٹ کو لے کر چلتے ہیں اور جس کا نمبر ہوتا وہ بیٹھ جاتا. واہ. بہرحال یہ تھا مدنی لشکر جس کا یہ حال ہے. کوئی جنگی اسلحہ نہیں ہے, گھوڑے بھی صرف 2 ہی ہیں, 70 ہی اونٹ ہیں, جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ادھر جو مکی لشکر ہے, ایک مدنی ہے اور ایک مکی ہے نا, نام بڑے پیارے نظر آتے ہیں, مگر ایک اسلام کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک کفر کے لیے لڑ رہا ہے. اس کی یہ حالت تھی کہ 1000 قریب 900 سے 1000 تک
ان کی تعداد تھی. 100 سے زیادہ گھوڑے تھے ان کے پاس اور 600 زرہیں تھی. دیکھیے بالخصوص جنگ کے لیے آئے, جنگی لباس جو ہوتا ہے زرہیں, اور یہ ان کے پاس 600 سے زیادہ تھی. اونٹ تو کثرت سے تھے, کثرت سے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا اور یہ معلوم کرنے کے لیے دیکھو مکی جو لشکر ہے اس میں کتنے لوگ ہوں گے. بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ صحیح خبر نہیں معلوم ہو سکی. بہرحال جن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ بدر کے کنویں پر جب پہنچے تو 2 غلام آئے تھے وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے. ان کو پکڑا, ان دونوں غلاموں کو, اور پوچھا کہ تم کس کی طرف سے ہو؟ تو کہا کہ ہم جو مکی لشکر ہے مکہ والوں کے, ان کے لیے پانی بھرنے والے غلام ہیں, سقے ہیں ہم لوگ, سقے کہتے ہیں پانی پلانے والے. ان دونوں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. بہرحال ان کو ان کی کچھ سرزنش ہوئی, مارا گیا تھوڑا سا تاکہ ان کی زبان سے سچ اگلوایا جا سکے. پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ. تو وہ اتنے سیدھے سادے تھے کہ ان کو کچھ زیادہ معلومات بھی نہیں تھی کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے اونٹ ہیں, غلام تھے بیچارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک سوال کیا, کہا کہ اونٹ کتنے ہیں؟ تو بولے بہت زیادہ ہے. اچھا, ایک دن میں کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ کھانا کھانے کے لیے اونٹ ہی کاٹا کرتے تھے. ایک دن میں کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ تو کہا کہ ایک دن 9 کٹتے ہیں اور ایک دن 10 کٹتے ہیں. تو آپ سب اس پہ سے اندازہ لگایا کہ وہ 900 سے 1000 کے بیچ میں ہے. کتنے؟ اسی پہ سے اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ جو مکی لشکر تھا وہ 900 سے 1000 کے درمیان تھا.